اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار برے نام بدل دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون جس کا نام آسیہ یعنی نافرمان تھا بدل کر جمیلہ رکھ دیا۔ حضرت شریح بن حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد اپنی قوم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کا نام دریافت کیا۔ میرے والد نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میرا نام ابو الحکم ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حکم تو اللہ کے قبضہ و اختیار میں ہے، آپ نے ابو الحکم کنیت کیوں مقرر کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل معاملہ یہ ہے کہ میری قوم میں جب بھی کسی بارے میں اختلاف ہوتا ہے تو فریقین میرے پاس فیصلے کے لیے آتے ہیں اور میں ان کے درمیان ایسا فیصلہ کر دیتا ہوں کہ وہ تمام راضی ہو جاتے ہیں اور میرے حکم کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا بہت اچھی بات ہے، یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا میرے 3 بیٹے ہیں جن کے نام شریح، مسلم اور عبداللہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس آج سے آپ کی کنیت ابو شریح ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی جن کا نام اسود یعنی کالا، گرد آلود یا تاریک جس کا مطلب ہوتا ہے سے بدل کر ابید سفید رکھ دیا۔ ایک اور صحابی کا نام الجبار سے بدل کر عبد الجبار رکھ دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الکعبہ سے تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا، اور مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الشمس سے بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ ناظرین کرام، قرآن حکیم سارہ نور، قرآن حکیم کتاب ہدایت، قرآن حکیم کتاب شفا، کتاب حکیم اللہ تعالیٰ کا آخری کلام، یہ انسانیت کے لیے دستور حیات ہے۔ قرآن حکیم مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کی ایک سورہ مبارک کا نام اللہ کریم نے سورہ نور رکھ دیا۔ سورہ نور اس قرآن حکیم کی جو سورہ مبارکہ اس کا نام رکھنے میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں جو ہمارے آج کے اسکالر حضرات بیان کریں گے، لیکن ناظرین کرام قرآن حکیم یہ چاہتا ہے کہ ایک فرد کے قلب اور ذہن جو ہیں وہ بھی منور ہو جائیں، اور جب یہ معاشرتی طور پر ہمارے گھروں میں اس سورہ مبارکہ میں دیے گئے احکامات پر عمل ہوگا تو ہدایت کا نور گھر میں پھیلے گا، اور گھر سے پھیلتے پھیلتے یہ معاشرے میں پھیل جائے گا، اور معاشرے میں پھیلتے پھیلتے ملکی سطح سے نکل کر یہ کائنات کو منور کر دے گا۔ آج سورہ نور، اس کے مضامین، اس میں عورتوں کے حقوق، عورتوں کی عزت، عفت، عصمت کو کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پاک بیان کی گئی ہے، آپ کی عظمت، رفت، آپ کی بلندی کردار، آپ کی صفائی قلب کی شان میں کتنی آیات مبارکہ اتری ہیں۔ ناظرین کرام، آج اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عورتوں کے بارے میں کوئی شک، کوئی الزام معاشرے میں لگانا، شک و شبہ پیدا کرنا، اس کی کتنی ممانعت ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر جو روز میں بات کہتا ہوں کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس بارگاہ پاک کے آداب کیا ہیں؟ بارگاہ نبی کے آداب اس میں سکھائے گئے ہیں، اور دیگر اس میں ایک مضامین کا سمندر ہے۔ معاشرتی طور پر اصلاح معاشرے کی کیسے ہو، میاں بیوی کے حقوق کی بات یہاں پہ کی گئی ہے۔ معاشرے میں عریانی، فحاشی اور وہ تمام چیزیں جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے، ان سے بچنے پر زور دیا گیا ہے۔ آج سورہ نور، اس کے اہم مضامین، تفسیری نکات، معاشرے میں اس کی کتنی ضرورت ہے، اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ارشاد ہوتا تھا کہ اپنے گھر والوں کو، اہل خانہ کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب، اب تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، میں ہمیشہ کہتا ہوں پکے ٹھکے صوفی، جناب علامہ منیر احمد یوسفی صاحب۔ آپ درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، اور ان کے ساتھ معروف عالم دین، اسکالر، اور آپ ان سے بھی بہت واقف ہیں، نامور عالم دین ہے مفتی محمد فاروق القادری، اور ان کے ساتھ ہمارے ملک کے اسکالر، بہت پڑھی لکھی شخصیت ہے اور روحانی، مفتی سعید احمد رضوی صاحب۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جی حضرت، سورہ نور کے مضامین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ سورہ نور جو ہے، اس کو سورہ نور کیوں کہتے ہیں؟ جی، اسی سورت کی آیت نمبر ہے 35،
جس میں آتا اللہ نور السماوات والارض، سبحان اللہ سبحان. اس آیت کے روشنی میں اس کا نام سورہ نور رکھا گیا ہے. ٹھیک. اس صورت کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے مدینہ منورہ میں نازل فرمایا. قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ اس کا نمبر ہے 24. ٹھیک. نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 102 ہے. ٹھیک. اور جو صورتیں ہجرت کے بعد اتری ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں، جو ہجرت سے پہلے وہ مکی کہلاتی ہیں. ٹھیک. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے اسلامی اسٹیٹ کے لیے قوانین کا ایک عظیم خزانہ دیا ہے، سبحان. اور معاشرے کی عظیم بچیوں کے لیے اللہ پاک نے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے قوانین اور ضوابط بیان فرمائے ہیں سبحان کہ اللہ معاشرے میں اپنے مقام کو بلند کرنے کے لیے کیسی زندگی گزارنی ہے، سبحان اللہ. اور کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے پردہ نہیں کرنا، کون کون ایسا محرم ہے، کون نامحرم ہے، کس کے سامنے بن سور کے آنا ہے، کس کے بن سور کے نہیں آنا، اس کی ڈیٹیل بیان کی گئی ہے. اور پھر یہاں تک گھروں کے تقدس کا خیال فرمایا گیا ہے. اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ 3 اوقات میں نابالغ بچے بھی گھروں میں نہیں آ سکتے. اللہ، نابالغ بچے؟ ہاں جی، نابالغ بچے گھروں میں نہیں داخل ہو سکتے. ایک ہے عشاء کی نماز کے بعد، ایک ہے فجر سے پہلے، اور ایک ہے ظہر کے بعد. 3 اوقات میں رب کا خود پابندیاں لگائی ہیں گھروں کے تقدس کو بلند کرنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے، کہ ان اوقات میں بچے بھی چھوٹے نہیں جا سکتے. اور پھر اس صورت میں معاشرے کے نظام کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک دوسرے کے لیے ساتھ ملنے کے انداز سکھائے گئے ہیں کہ جب کسی کے ہاں جائیں تو کس انداز میں جائیں، جی کیسے بلائیں، کس طرح بلائیں، کلام کرنے سے پہلے کیا کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اس میں بیان فرمائی گئی ہے، جن کے مفتی بغیر صاحب یہ فرمائیں کہ اس میں عورت کی جو عصمت اور عزت کی بڑی حفاظت کی گئی ہے اس سورہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، یہ صورت عورتوں کے تحفظ پر مشتمل قوانین کا ایک خزینہ ہے. تو یہ جو ویسٹ والے کہتے ہیں کہ یہ اسلام جو ہے اس نے تو عورت کو کوئی حقوق ہی نہیں دیے، اس پہ بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے. غازی صاحب، یہ بات وہی کر سکتا ہے جو اسلامی تعلیمات سے سرے سے ناواقف ہے. جس کو تھوڑا سا بھی اسلامی تعلیمات سے تعلق اور وابستگی ہے وہ جانتا ہے کہ اسلام ہی وہ دین ہے جس نے سب سے پہلے عرب کے اندھیرے معاشرے میں عورتوں کے حقوق کے تحفظ کا نور پھیلایا، علم اٹھایا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عورتوں کو وہ عزت اور عصمت بخشی جو دنیا کے کسی معاشرے میں نہیں، جن سے بازار سے اٹھا کر جنت اس کے قدموں میں رکھ. اس کے قدموں میں ایسا ہی ہے نا؟ بہت خوبصورت بات کی آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی اہمیت کے پیش نظر خصوصاً طبقہ خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، علم النساء سورۃ النور. یا میری امت اپنی خواتین، اپنی بچیوں کو سورہ نور سکھاؤ. سبحان اللہ. اس میں چونکہ جیسے کہ حضرت فرما رہے تھے کہ عورت کو یہ سکھایا گیا ہے کہ اس نے اس معاشرے میں، گھر میں یا گھر سے باہر زندگی کیسے بسر کرنی ہے. اس میں عورت کی بھی عزت کا تحفظ ہے اور عورت کے خاندان کی بھی عزت اور وقار کا تحفظ ہے. ماشاءاللہ. اب دیکھیے سورت کا آغاز ہی دوسری آیت کریمہ میں ایک بہت بڑے ناسور کے خاتمے پر مشتمل ہے، اور وہ ہے بدکاری، اپنی عزت کو بیچنا. مرد اور خواتین دونوں کو اس بارے میں بڑی سختی سے تنبیہ کی گئی، اس کی سزا بیان کی گئی، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں اس کے خسارے اور نقصان کا بھی بیان کیا گیا. اس کے بعد فوراً ذکر آ جاتا ہے حد قذف کا. کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دی گئی، اس کے لیے روا نہیں رکھا گیا کہ کسی عورت پر محض شک اور شبے کی بنیاد پر اس کی عزت کے خلاف الزام اور تہمت قائم کر دے. اور جو ایسا کرے اور 4 مشاہدے کے گواہ پیش نہ کر سکے، صادق گواہ، سچے صادق، گواہ، امین، عادل، بالغ، عاقل، اللہ، ایسے گواہ پیش نہ کر سکے جن کا کردار فسق سے خالی ہو، تو پھر اس شخص کے لیے اسلام نے 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی. ایسے تازیانے اس پر برسائے جائیں گے کہ اس نے ایک پاک باز خاتون پر انگلی اٹھا کر اس کی عزت کو خاک میں ملانے کی ایک غیر مشکور سعی کی ہے. یعنی کتنا بڑا تحفظ دے دیا کتنا بڑا تحفظ عورت ہے کی عزت اور عصمت کو. غازی صاحب، اس کے بعد ہی اب لعان آ جاتا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو محض شک کی بنیاد پر اس طرح کی تہمت لگائے تو اس کے لیے پھر حکم آ گیا
کہ مرد اور عورت، اب مرد کے پاس گواہ نہیں ہے، وہ کرے گا کیا؟ وہ قاضی کے سامنے پیش ہو کر 4 مرتبہ یہ کہے گا کہ میں اپنے قول میں سچا ہوں، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ اور بیوی بھی پھر اسی طرح کہے گی کہ یہ اپنے قول میں جھوٹا ہے، اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب اور لعنت ہو۔ غضب، یہ ایک طریقہ رکھا گیا تاکہ ان دونوں کے درمیان نفرت اور عداوت کا خاتمہ ہو، اور پھر الگ ہو جائیں گے، پھر وہ لعان سے طلاق ہو جائے گی، ٹھیک، ایسی طلاق ہوگی کہ دوبارہ ان کا آپس میں اب رجوع بھی نہیں ہو سکتا، اچھا نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ جو ہوتا ہے کہ دوسرے سے نکاح کر لے، کیا کہتے ہیں اس ٹرم کو؟ اس کو حلالہ کہتے جی ہیں، وہ میں اسی لیے جاننا چاہ رہا لیکن اس صورت میں اس کی بھی گنجائش نہیں ہوگی۔ اچھا جی یہی میں جاننا چاہ لعان رہا کی تھا، صورت میں، لعان کی صورت میں حلالہ بھی نہیں ہو نہیں سکتا۔ نہیں، یہ اب دائمی طور پر ایک دوسرے سے اچھا جدا مفتی صاحب ضمنی سوال آ گیا، یہ اخبار میں اشتہار آتا ہے اور رسالوں میں بھی کہ حلالہ کے لیے خدمات حاصل کریں ٹیلی فون پہ، بہت یہ مذاق ہے، مذاق ہے، اور حدیث شریف میں لعنت فرمائی گئی ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والیوں پر، اور لکھا ہوتا ہے کہ دینی مدرسہ وہ لوگ جو طلاق کی شرط لگا کر حلالہ کرتے ہیں، بغیر ذکر طلاق کے ایک شخص نکاح کرتا ہے اور اپنی مرضی سے بعد میں کسی موقع پر طلاق دے دیتا ہے، تو پھر وہ عورت اپنے پہلے والے فوت ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، کوئی صورت اس صورت میں یہ جائز صورت ہے، لیکن اس کو شرط بنا کر اس طریقہ کار کو اختیار کرنا یہ بڑا، وہ تو لکھا ہوا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر صیغہ راز میں رکھا جائے گا، آپ کا تحفظ کیا جائے گا پورا، اور حلالے کے لیے بڑا ہی غیر مناسب کام ہے جی، نہیں حرام نہیں ہے، قابل مذمت کام ہے، لعنت فرمائی حرام ہے، گئی لعنت ہے، ملعون ہے جو اس طرح کی بات۔ جی مفتی صاحب قبلہ، مضامین ہی چل رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس صورت میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام صرف عبادات کا دین ہے، اس میں خانگی امور، آپ نے معاملات کیسے چلانے ہیں، خواتین کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، بچوں کی کیا تربیت کرنی ہے، یہ سب چیزیں اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ بچوں کی تربیت کا بھی ہے، آپ دیکھیں جو علامہ صاحب نے پہلے بات کی کہ نابالغ بچے بھی ان اوقات میں اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے، تو یہ دیکھیں اس میں کتنی بڑی ایک سوچ دی گئی ہے کہ ابھی سے بچوں کو ہم سکھائیں گے کہ گھر میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے، کل انہی بچوں نے بڑے ہونا ہے، معاشرے کے افراد بننا ہے، آگے معاشرے میں اہم پوسٹ پہ جا کے انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دینی، تو جب ان کی تربیت شروع میں اتنی اچھی ہو جائے گی، ان کو اپنے حقوق کا بھی پتہ ہوگا، اپنے فرائض کا بھی پتہ ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ گھر کے سامنے نہیں کھڑے ہونا آپ نے، اجازت نہیں ہے جی میں یہ عرض کرنے لگا، یہ تو اس میں بڑی وضاحت سے فرمایا گیا کہ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، آپ آواز دیتے ہیں یا دستک دیتے ہیں یا موجودہ دور میں بیل دیتے ہیں، تو دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہوں، آپ سائڈ پہ کھڑے ہوں گے، اور پھر آگے اگلے بندے کی مرضی ہے وہ دروازہ کھولتا ہے یا نہیں کھولتا، آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جی میں یہ بڑی پرلطف بات ہے، آقا کریم جان رحمت علیہ السلام حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کے گئے، تو حضور کا مزاج یہ تھا کہ آپ السلام علیکم فرماتے، اور یہی حکم، اصل حکم یہ ہے کہ آپ نے جب جانا تو آپ السلام علیکم کہیں۔ صحابہ کرام بلکہ اپنا نام لے کے یہ عرض کرتے تھے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعوذ باللہ، تو اب تو بچوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے جب جانا ہے تو آپ نے کہنا ہے گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، یہ طریقہ تو باقاعدہ اب ہمارے کورس میں بھی آ گیا ہے۔ یہ دور جاہلیت میں یہ الفاظ بولے جاتے تھے، صباحن بالخیر کہہ کے گھس جاتے تھے، یہ ذرا دوبارہ دہرا دیں۔ جی یہ دور جاہلیت میں یہی الفاظ ہوتے تھے، صباحن بالخیر کہتے یا مسان بالخیر کہتے، گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ جو جن کا ترجمہ ہے، یہ کہتے اور بغیر اگلے سے جواب سنے گھر میں گھس جاتے تھے۔ اس کی یہاں سے مذمت کی گئی اور یہ سکھایا گیا ہے کہ گھر میں عورت جو ہے وہ بے تکلف ہوتی ہے اپنے لباس کے معاملے میں، کیونکہ اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آرام اور سکون سے رہ سکے۔ اچھا وہ جو میں بات کر رہا تھا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور تشریف لے کے گئے، آپ نے جا کے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضرت سعد بن عبادہ گھر میں تھے تو انہوں نے آہستگی سے جواب دیا وعلیکم السلام کہا، حضور نے دوبارہ پھر یہی الفاظ فرمائے، انہوں نے پھر آہستہ سے کہا، تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا اور انہوں نے آہستہ سے جواب دیا اور حضور واپس چل پڑے۔ یعنی یہ امت کی تربیت کے لیے دیکھیں کہ کائنات کے امام، انبیاء کے امام ہیں، تشریف لائے، سلام فرمایا، جواب نہیں آیا، واپس چل پڑے۔ حضرت سعد بن عبادہ دوڑے سرکار کے پیچھے، عرض کیا حضور میں نے یہ خاموشی سے سلام کا جواب اس لیے دیا تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ بار بار سلام فرماتے رہیں اور مجھ پر سلامتی اترتی رہے۔ تو اس میں ہمیں سکھایا کیا جا رہا ہے، آپ دروازے پہ دستک دیتے ہیں، گھر سے پوچھتے ہیں کون ہے تو کہتے ہیں جی میں ہوں، یہ منع کیا گیا، یہ نہیں کہنا کہ میں اپنا نام بتائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی میں بات عرض کر رہا تھا کہ آپ جب آتے تو عرض کرتے السلام علیکم ایدخل عمر،
کہ حضور عمر حاضر ہے، سلام عرض کر رہا ہے، اب اجازت ہے عمر آئے، تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم کوئی بہت بڑے نہیں کہ ہم اپنا نام نہیں بتائیں اور اس میں ہمیں کوئی آر محسوس کرنی چاہیے، شرم محسوس کرنی چاہیے. یہ ہمارے لیے بہتر ہے اور گھر والے کے لیے بھی بہتر ہے. اس بات کو میں دوبارہ پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان امور جو ہے خانگی امور، یہ معاملات کے، اس سے بہترین درس کسی اور صورت میں شاید آپ کو نہ ملے کہ اس میں اتنے احسن انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان فرما دی ہیں. اور ان لوگوں کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ ہے جو صرف کہتے ہیں کہ اسلام بس کہتا ہے جی دن رات نمازیں پڑھتے رہو، یہ معاملات جو ہیں ان کا کوئی درس نہیں دیتا. ابھی سزا کی بات ہوئی، اس پر بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ ویسٹ کی آپ نے بات کی، جی سزائیں ہیں، یہ ہے وہ. کوئی بھی معاشرہ سزا کے بغیر سدھر ہی نہیں سکتا. آپ ایک بہت بڑی پوسٹ پہ رہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ سزا نہیں دیں گے جرم کا کیسے خاتمہ ہوگا. جس گناہ کی بات مفتی صاحب کی بلا نے کی ہے، اس کی سزا کے متعلق حکم یہ ہے کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جب ان کو سزا دی جا رہی ہو تو ایک گروہ مسلمانوں کا وہاں حاضر ہو اور وہ اس کو دیکھے تاکہ ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو. اور پھر یہ چونکہ سزا بڑی سخت ہے اور یہ قتل سے بھی زیادہ سخت میں کہتا ہوں. اس مسلمان عورت کے عصمت کا تحفظ جو ہے یہ قتل کے معاملے سے زیادہ اہمیت اسلام نے اس لیے دی. مثلا قاتل کو اگر گھر والے معاف کر دیتے ہیں تو وہ ختم ہو گیا، لیکن اس میں کوئی بندہ معاف کرنے کا حق نہیں رکھتا. مفتی صاحب، بدکاری کی سزا بھی اسلامی معاشرے میں اتنی صدیوں میں کہاں ہوتا تھا؟ یہ اس طرح کا جرم نہیں ہوتا تھا. کیسا کنٹرول تھا جرائم کے اوپر، ہاتھ کاٹے جاتے تھے، سزائیں دی جاتی تھیں. اس زمانے میں صحیح طور پہ فیصلے ہوتے تھے تو جرائم نظر نہیں آتے تھے، کوئی لوگ رکھ کے چیز چلے جاتے تھے کبھی. یعنی یہ وہی وجہ نا کہ جب قانون کی امپلیمنٹیشنز ہوں گی تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ہر بندے میں قانون کا خوف پیدا ہوگا. انسانی فطرت اور جبلت ہے کہ یہ آزادی چاہتی ہے. جب اس پر سے قانون کی تلوار لٹکنی ختم ہو جائے گی تو یہ آزاد ہو جائیں گے. ویسے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ ہم بھگت رہے ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی تھیں جب کوئی بڑا چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، چھوٹا کرتا اس کو سزا دے دی. ہم نے دیکھا ہے کہ جو اربوں روپے کی کرپشن کریں وہ معززین ہیں، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، وہ وی آئی پی ہیں، جہازوں پہ جائیں، باہر اپنی پراپرٹی ملک سے بنائیں، جا کے دبئی، لندن، امریکہ. جو اگر غریب پٹواری یا کانسٹیبل یا کوئی ایسے ہی پکڑا جائے 2000 روپے 4000 روپے رشوت دینے والا، اس کو پکڑ کے فوری طور پہ جو ہے اس میں گناہ ہی ہے، کوئی چھوٹا بندہ کرے یا چھوٹی سطح کا کرے یا بڑی، دونوں کو برابر. جی سزا تو سب کی ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ چھوٹے کو تو دے دے سزا اور بڑے کو آپ میں عرض کرتا ہوں آپ جو فرما رہے ہیں یہ اسی کی نحوست ہے. جب انصاف نہیں ہوتا یا بڑوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اب آپ دیکھیں معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. جنہوں نے اتنا پیسہ بنا لیا، دولت بنا لی، دنیا جہان کے ہر ملک میں کاروبار کر لیے، سکون کہاں ہے ان کے پاس؟ کوئی سکون نام کی چیز ان کی زندگی میں ہے؟ نہ ان کا کھانا سکون سے ہے، نہ پینا سکون سے، نہ وہ سو سکتے ہیں، اتنی ٹیبلٹس لے کے وہ سوتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں اور گناہ پر دلیر ہو جاتے ہیں اور اسلام کی جو یعنی گناہ سے سکون نہیں آتا. بالکل یہ معاشرتی سطح کا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے، نیکی میں، عبادات میں سکون ہے. مفتی صاحب مجھے بریک لینی ہے. ناظرین کرام، مختصر سی بریک، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے گھر والوں کو سورہ نور. ویلکم بیک ناظرین کرام. علامہ یوسفی صاحب، آپ صوفی آدمی ہیں. اللہ اس میں کچھ جو اہل بصیرت ہے اور اہل روحانیت ہے وہ کہتے ہیں کہ سورہ نور کی اگر تلاوت کی جائے گھر میں اور سنیں اس کو، خواتین مرد جو بھی سنیں، دو فائدے ہیں. ایک تو جو روحانی بیماریاں ہیں وہ اس سے دور ہوتی ہیں جی، اس کی تلاوت کرنے اور سننے سے. اور دوسرا جسمانی بیماریاں، کینسر تک کہتے ہیں کہ اس کو اگر آدمی سنے تو اس سے وہ جو ہیں بیماریاں اس میں کمی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں. اب اس کے اندر عشق کی بڑی باتیں ہیں. اس سورہ میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آداب بارگاہ نبی کے وہی کرے گا جس کے دل میں محبت رسول، عشق رسول ہوگا. تو اس میں آداب بھی سکھائے گئے. اگر اجازت دیں تو ایک بات انہوں نے فرمائی ہے مفتی صاحب نے کہ ایک صحابی کے ہاں نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، ٹھیک، حضرت سعد کے، اسعد رضی اللہ. تو آپ نے سلام فرمایا، انہوں نے آہستہ سے جواب دیا، پھر سلام فرمایا، پھر آہستہ سے جواب دیا، پھر سلام فرمایا، 3 دفعہ سلام فرمایا. ٹھیک. ویسے ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں گئے تو آپ نے زمین پر بلال رضی اللہ عنہ کی آواز کو سنا. ٹھیک.
تو اندر سے آواز نہیں بہت زبردست، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا بات کر دی آپ نے. اب یہ جو نقطہ ہے اس میں یاد رکھنے والا ہے، بے شک آپ اس کو جانتے تھے، سمجھتے تھے سلام کا جواب دے رہا ہے، ہاں یہ آپ جانتے تھے، اور وہ بھی محبت سے عرض کر رہا تھا. بعد میں جب ملاقات ہوئی، ٹھیک. حضور میں چاہتا آپ مجھے سلام بھیجتے ہیں، میں سنتا رہوں. لیکن آپ معاشرے میں قانون بنانا چاہتے تھے واہ، کہ کسی گھر میں جاؤ 3 دفعہ زیادہ آواز نہیں دینی، چوتھی دفعہ نہیں. اور چوتھی مرتبہ کہنے سے پہلے بدگمانی کیے بغیر واپس چلے جانا. سبحان اللہ. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں جانے کے لیے بھی اس میں بتایا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ جب پاؤں کی آواز نکالو یا ہاں جی، کیونکہ آپ نے فرمایا، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بھی ایسے ہیں، فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تو اپنی والدہ محترم اریاں دیکھے؟ اللہ. نہیں حضور. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب گھر میں جاؤ تو آواز دو کسی انداز سے، یا سلام کہو اور ایسے آواز نکالو تاکہ گھر میں پتہ چلے گھر والے آگے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک صاحب حاضر ہوئے، اس سلام کی محبت اور اہمیت بتائی. سعد بن سعد روایت کرتے ہیں، اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت مقروض ہوں، مصیبت زدہ ہوں، پریشان حال ہوں، تو میرے لیے دعا فرمائے. آپ نے اس کو نماز کا نہیں فرمایا، کیونکہ نماز وہ پڑھتے تھے. اس دور میں جو نماز نہیں پڑھتا تھا یا منافق یا کافر ہوتے تھے. نماز وہ پکا نمازی تھا بندہ. تو آپ نے فرمایا تم 3 کام کرو، تیرے قرضے مرضے سب ختم ہو جائیں گے. حضور کیا کیا کروں؟ وہ جب اپنے گھر میں داخل ہو تو کہا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 1. سبحان اللہ. نمبر 2، پھر کہا کر السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک دفعہ مجھے سلام کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایک دفعہ کل شریف پڑھ. یہ سورہ اخلاص. سورہ اخلاص. یہ کل شریف ایک ایسی صورت ہے جس کو سورہ توحید کہتے ہیں، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 1/3 قرآن کا ثواب ہے. اچھا، اس صحابی کو آپ نے نسخہ دیا جی. اب یہ نسخہ کون دے رہا ہے؟ ایک ڈاکٹر امریکہ سے پڑھ کر آتا ہے، برٹین سے پڑھ کر آتا ہے، فرانس سے پڑھ کر آتا ہے، اور وہ نسخے لکھ کے دیتا ہے، فیس لیتا ہے، اور پھر پرچی لکھ دیتا ہے 15,000 دوائی کی. اس کے نسخے میں بڑا اعتبار ہے. یہ امریکہ ریٹرن ہے، یہ برطانیہ ریٹرن ہے، یہ فلاں ریٹرن ہے، لیکن جو محبوب لامکان ریٹرن ہے. اللہ. ہمارے یہاں کا لامکان ریٹرن ہے. سبحان اور وہ اللہ. نسخہ بتا رہے ہیں کہ جب گھر میں جایا کرو تو سلام کرا کرو، مجھے سلام پڑھا کرو، اور ادھر کل شریف پڑھا کرو، اخلاص سور پڑھا کرو، تیرے سارے قرضے ختم ہو جائیں گے. جناب سہل بن سعد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اس نے اس پر پہم عمل شروع کر دیا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنا رب اس کو دیا، وہ جوریاں بھر پر غریبوں کو تقسیم فرمایا کرتا. علامہ صاحب یہ آج بھی پڑھیں تو وہی برکات ہوں گی. جو فیض ان کو ملتا تھا آج ہمیں وہ فیض ملے گا. سبحان یقین کامل ضروری ہے. سبحان جب یقین سے پڑھیں گے. پاکستان کی کسی نام لو پتہ نہیں مناسب ہی نہیں نام لینے. اچھا، ایک بڑا جج تھا، اس نے کہا سلام سے کیا ہوتا ہے؟ قرضے اترتے ہیں کوئی؟ استغفر اللہ. یقین جانو. اب وہ مر گیا ہے جی، اور حدیث ہی اس پڑھی کوئی نہیں ہے، اور یہ پڑھتے کچھ ہے نہیں ہے. اخبار پڑھنے سے تو دین ہی آتا ہے نا. اسلام اللہ کے تعالیٰ قرضے کی اتر جائیں گے. جی جی، اس نے کہا. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کہ اور بھی بدبخت تھا، وہ بھی دنیا سے چلا جی ہاں گیا، جی ہاں. بہت بڑے عدلیہ کے منصب پہ فائز رہا، دنیا چلا گیا. وہ بھی کہا کرتا تھا نعوذ باللہ کہ قرآن شریف جو ہے یہ کوئی اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے. پھر آخری وقت میں کہتا تھا کسی بندے کو بلائے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، قبر سے بہت ڈر لگتا ہے. اب نبی محترم جی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ دیا، فائدہ ہو گیا. اب یہ جو سورت نور ہے، اس کا نام ہی نور ہے. پڑھنے والے کے اندر بھی نور آ جاتا ہے، ہاں اور نور کی بارش ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور یقین جانے اتنی کمال اس میں اللہ کی باتیں ہیں، سارا کمال ہی، سارے کلام میں کمال. مفتی صاحب قبلہ، منافقین کی نشانیاں بھی. جی غازی صاحب، میں ایک بات یہاں پر یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے مسئلہ لعان کا ذکر کیا ہے کہ جس میں مرد اور عورت دونوں کی عزت کا تحفظ ہے، اور اس میں واضح سبق یہ ہے کہ محض شک کی بنیاد پر کسی پر تہمت، بہتان یا الزام تراشی نہ کی. یہ فرما دیا آپ نے پہلے. اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہمارے معاشرے میں خصوصاً پاکستان میں ایسے واقعات متعدد ہو چکے ہیں جو باعث تشویش ہیں، جو قانون سازی کا بھی سبب بنے ہیں. وہ غیرت کے نام پر قتل. ٹھیک ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں. بالکل اجازت نہیں ہے. اگر ہے تو کسی نے قاضی کے ایسا پاس جائے گا کیا تو اس کو قصاصاً جواباً قتل کیا جائے گا، اور اس کو سزا کے لیے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. لہٰذا تحمل سے کام لینا چاہیے،
اللہ رسول سے بڑھ کر مرد غیرت و مند عورت نہیں ہے، کوئی غیرت نہیں رکھتا. انہوں نے جو فرما دیا اس کے مطابق ان معاملات کو انجام دینا چاہیے. دوسری بات اس صورت میں سزاؤں کا ذکر ہے کہ اتنے تازیانے برسائے جائیں، کوڑے مارے جائیں، یا ضمناً رجم کی جانب اشارہ ہے. تو یہ سزائیں کرنے دینے کا حق کسی شخص کو انڈیویجول نہیں ہے، یہ قاضی کو ہے، یہ جج کو ہے، وہی دے گا. کسی گروپ کو کوئی نہیں ہے. قانون اپنے ہاتھ میں لے کر جائے اور جا کر اگر کوئی ویڈیو سینٹر بنائے اس کو آگ لگا دے، وہاں لوگ مار ڈالے اور اس طرح کی حرکات کرے، اس کی بالکل اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو آپ عدلیہ کے روبرو پیش کریں، اپنا مقدمہ لائیں، جج مناسب سمجھیں گے تو اس کے مطابق سزا تجویز کریں. بالکل ٹھیک. ایک بہت بڑا واضح اس صورت میں سبق ہے نظروں کی حیا کا. ہاں، ان مرد اور عورت دونوں کو حکم دیا کہ شرم و حیا کے پیکر بن جائیں. ساری عظمتیں اور ساری روحانی طاقتیں اسی کی بدولت ملتی ہیں. ٹھیک. حدیثی میں فرمایا گیا کہ ابلیس کا زہریلا پہلا تیر نظر ہوتی ہے. اگر وہ اس نظر سے شرم ختم کر دے تو انسان بڑے سے بڑی بے حیائی اور جرم کرنے سے بھی اجتناب نہیں کرتا. وہ ایک صوفی نے بڑی اعلیٰ بات کی، انہوں نے کہا کہ نظر وہ راستہ ہے جو دل کے سب سے زیادہ قریب ہے. بالکل قریب ہے. اور ایک امام غزالی کا مجھے جملہ یاد آ رہا ہے، فرماتے ہیں دنیا کے لمبے ترین سفر کا آغاز آپ کے پہلے قدم سے ہو جاتا ہے. ہاں، اسی طرح بڑے سے بڑے گناہ کا آغاز نظر کے پہلی دفعہ دیکھنے سے ہو جاتا ہے. بالکل. حضرت ابو عبیدہ بن جراح، تو پھر یہ جو پردے کے احکامات ہیں اس میں یہی ہے، جی اس میں اس کی بنیاد اصل میں یہ ہے. بنیاد اصل. بعد میں دیگر پھر پابندیاں اور شرائط اور قوانین ہیں. اچھا مفتی صاحب، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، یہ آداب صرف صحابہ کے لیے نہیں تھے، یہ تا قیامت ساری امت کے لیے ہیں، ساری انسانیت کے لیے اس بارگاہ کے آداب. یہ اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں، فرشتوں کے لیے بھی ہیں. یعنی واہ واہ واہ، جبریل امین علیہ السلام بھی آتے ہیں تو وہ بھی بالکل ادب ٹھیک سے آتے ہیں. یہ چیز سکھائی گئی. اس میں اب دیکھیں اسی صورت میں ایک آیہ مبارکہ ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، کہ ایسے نہ رسول پاک علیہ السلام کو آواز دو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو. یعنی حضور علیہ السلام کو اس انداز میں، یعنی عامیانہ انداز میں، جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو بے تکلفی سے آواز دے لیتے ہیں. اور سورہ حجرات میں اس کی مزید آگے وضاحت بھی کی گئی ہے کہ جو ایسے لوگ آتے تھے جن کو بھی اسلام کا پتہ نہیں تھا، وہ حجرے کے باہر آ کے آوازیں دیتے تھے، تو قرآن پاک نے ان کو بے عقل فرمایا. صحابہ کرام علیہم رضوان کے ادب کا یہ عالم تھا. تو یہ یعنی نہیں کہا جا سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اس طرح ہے جس طرح ہم بڑے بھائی کا کریں. یہ اس سے بڑی جہالت کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم امام الانبیاء ہیں علیہم السلام، اور بارگاہ رب العزت میں ان کا جو مرتبہ اور مقام ہے، ایک مسلمان مومن جبریل اپنی آنکھوں کو وہاں آ کے پائے اقدس پہ رکھتے ہیں، پائے اقدس پہ رکھتے ہیں، بوسے دیتے ہیں اپنے، اور اجازت بے اجازت نہیں داخل ہو سکتے. نہیں آتے بالکل بھی نہیں. تو یہی نہیں ادب. میں صحابہ کرام کا انداز عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ آواز دینا یا اس طرح سمجھنا، یعنی آواز تبھی آپ دیں گے نا کسی کو جیسے جب آپ بے تکلف ہوں گے، اپنے جیسا سمجھیں گے. تو قرآن پاک نے بے تکلفی سے منع فرما دیا کہ حضور کو ایسے نہیں پکارنا آپ نے. صحابہ کرام علیہم رضوان جب کاشانہ اقدس پہ حاضر ہوتے تھے، جو بارگاہ نبوت کے آداب سے واقف تھے، بسا اوقات وہ اپنے ناخن کے پورے سے آپ کے کاشانہ اقدس کے دروازے پہ دستک دیتے تھے. اس میں آپ دیکھیے کتنا بڑا سبق ہے ادب کا کہ کیسے آپ نے آقا کریم جان رحمت علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونا ہے. اور یہی آداب اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا رہا ہے ہمیں. تو آج پھر کیسے یہ ادب کے جو کرینے سلیقے ہیں یہ کیسے ہونے چاہیے؟ یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اس وقت تک تھے، اب تو ہم جس طرح دیکھیے جی، اسلام کے جو احکامات ہیں یہ دائمی ہیں. جو احکامات منسوخ ہوئے ان کے نسخ کی وجوہات آ گئیں اور وہ بتا دیے گئے کہ یہ احکام پہلے تھے، اب اس وجہ سے ان کو منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ قرآن پاک نے فرمایا کہ جب ہم کوئی حکم منسوخ کرتے ہیں تو اس کی ایک مدت ہوتی ہے. منسوخ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ حکم نازل ہی اتنی دیر کے لیے ہوا تھا. یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے کچھ اور حکم تھا اور بعد میں بدل گیا، ایسے نہیں ہے. نازل ہی اس اتنے وقت کے لیے ہوا تھا اور اس کے بعد وہ اللہ کا اگلا حکم آ گیا تو اس پہ آپ نے چلنا ہے. مفتی صاحب، آج کا سوال ہم روز پوچھتے ہیں، اپنے ناظرین سے وقت ہو گیا اور جو صحیح جواب دیتے ہیں ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں. ناظرین کرام، آج کا سوال ہے سورہ نور کی کل آیات مقدسہ کتنی ہیں؟ اور جو کل ہم نے سوال آپ سے پوچھا تھا، ابھی تک دنیا کے 2 ممالک بدقسمتی سے ایسے ہیں
اور دونوں ہی مسلمان ملک ہیں، پاکستان اور افغانستان، ان میں ابھی تک پولیو وائرس موجود ہے، مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا۔ درست جنہوں نے جواب دیا خوش نصیبوں کے نام ہیں محمد رفیق صاحب بورے والا، محمد شفیق اللہ اجمل لاہور، ڈاکٹر قاسم راول پنڈی، منظور احمد کراچی، اللہ دینو میرپور خاص سندھ، عبدالرزاق شاہ اسلام آباد، محمد رفیق کمال صاحب کراچی سے، شاہد اقبال کولارچی ضلع بدین بلوچستان، آسیہ بطول صاحبہ لاہور، سجاد بشیر صاحب شیخوپورہ۔ آپ سب کو آپ کے جو گفٹ ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے گھروں پہ پہنچا دیے جائیں گے۔ جی ادب کی بات ہو رہی جی تھی۔ ادب کی، جی ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ واہ، اب دیکھیں دروازے قوانین ہے، جو دروازے سے آئے اس کو دستک دینی پڑے گی، آواز دینی پڑے گی، لیکن شان مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیکھیں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جانا تھا تو دروازے سے نہیں جبرائیل علیہ السلام آئے، آتے تو دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا، آواز دینی پڑتی۔ آج تو مہمان بنایا جانا تھا، پھر آپ خود آ کے دروازہ کھولتے۔ اللہ نے یہ بھی برداشت نہیں فرمایا کہ آج میرے محبوب میرے پاس آ رہے ہیں اور آ کے خود دروازہ کھولیں۔ ہم تو بڑے مہمانوں کو دروازہ نہیں کھولنے دیتے، وہ تو امام الانبیاء ہے۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام پھر چھت کے ذریعے نیچے آئے ہیں، وہ چھت کا قانون کوئی نہیں، فرشتوں کے لیے، فرشتوں کے لیے ہے یہ دروازے کا قانون ہے۔ تو یہ ادب اتنا اللہ کی ذات پاک نے سکھایا ہے کہ فرشتے بھی جو ہیں وہاں ہر چیز کا لحاظ رکھتے ہیں، اور ہم لوگ جیسا آپ نے فرمایا کہ آج بھی قانون ہے، آج بھی ایسے ہی ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ محفل اچھا، سجائی میں ایک سخت سوال آپ سے پوچھنے لگا ہوں اور تینوں اس کا جواب دیں، اور بہت سخت سوال ہے، غور سے جواب دینا آپ۔ یہ جو بعض محافل نعت ہوتی ہیں بڑی بڑی، کہتے ہیں کہ ایسا نعرہ لگاؤ گنبد خضرا سے ٹکرا جائے، ایسا طبلہ بجاؤ کہ گنبد خضرا سے جا کے ٹکرا جائے، یہ کہنا چاہیے؟ اس بارے میں عرض کرتا ہوں، یہ تو آپ یہ فرما رہے ہیں، بعض کہتے ہیں محفل سجائی رکھنا انہوں نے آن دا ویلا ہے، ہاں تو ساڑھے جان دا ویلا ہے، ہاں انہوں نے آن دا ساڑھے جان دا ویلا ہے۔ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹھنا، خود جا رہے ہیں، یہ تو بیدوی سکھا رہے ہیں، اور پھر ہاں جی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں بالکل ٹھیک، اور خود جا رہے ہیں، ہاں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو بیدوی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے لیے دنیا سے کما کفی عزی جلیان ہاتھ کی تھیلی کی طرح ہے، اور جب وہ آہستہ سنتے ہیں تو یہ گلا پھاڑنے کی ضرورت کیا ہے، ڈھول ڈمکی کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں جب آئیں تو آواز اونچی نہیں نکالنی چاہیے، ان کی بارگاہ تو ہر وقت حاضر ہے، 24 گھنٹے ان کی بارگاہ میں ہیں۔ سبحان اور اگر وہ یہ سنتے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے تو وہ گالی بھی سنتے ہیں سب کی جو نکالتے ہیں ایک دوسرے کو، بدگمانیاں بھی دیکھتے ہیں، وہ ماں باپ کے ساتھ بچوں کے سلوک کو بھی دیکھتے ہیں، اور ہماری وہ مائیں بہن بیٹی جن کی عظمت اس صورت میں رب کائنات نے بیان فرمائی ہے کہ ان کو اجازت دی ہے کہ تم زیب و زینت کرو، یہ حکم دیا ہے، یہ کوئی میری بیان نہ سمجھے کہ اس صورت میں ہمیں کو پابند کیا گیا۔ وہ زیب و زینت کر سکتی ہے، لیکن اپنے شوہر کے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے، یہ جو محرم ان کے سامنے بن سور کے بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بازار میں جائے اور پھر وہ بازار پھرتے رہے، اس کا موانع۔ اچھا جی مفتی صاحب، وہ بات جو سوال میں نے پوچھا آپ تینوں سے جی کہ وہ تو درود پاک اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل محبت کا درود سنتے ہیں، ملائکہ ان کی بارگاہ میں بھی پہنچاتے ہیں، دو طرح کی حدیث ہے۔ تو اب یہ کہ ٹکرا جائے، امام احمد رضا خان فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سر۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلند آواز سے پڑھنا اور یہ سمجھنا حضور سنتے ہیں، یا آہستہ پڑھنا یہ حضور سنتے ہیں، بات کچھ اور ہے۔ بات یہ ہے کہ حضور سنتے ہیں صاحب اخلاص کی، حضور سنتے ہیں محبت سے پڑھنے والے، ادب، جس کو آپ جبرن پڑھوا رہے ہیں، اس کے ہاتھ کھڑے کروا کر اس کی آواز نکلوا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اگر اونچا نہ بولا تو منافق ہو جاؤ گے، ہاں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہہ استغفر دیتے ہیں۔ اللہ۔ تو اس طرح کے کلمات کہہ کر کسی سے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اخلاص سے پڑھ رہا ہے؟ وہ تو آپ کے تندو تیز اور آگ برساتے جملوں سے پناہ مانگتے ہوئے بیچارہ جان چھڑانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ مفتی سعید صاحب، میرا کمنٹ اس پہ یہ ہے جی کہ ہماری محافل کو اصلاح کی ضرورت ہے، ایک جملہ۔ دوسری بات کرتا نہیں کوئی بات، مفتی صاحب آج ہم کرتے ہیں، جی جی ہم یہاں بھی کر رہے ہیں، ہم اپنے سٹیجوں پہ بھی کرتے ہیں، اور اس پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ جو علماء ہیں ان کو حسد ہے ہم سے، جی ہم بڑے مشہور ہو گئے، حسد ایسی نہیں، چیز یہ نہیں تو ہے۔
ہماری ذمہ ادب داری کے خلاف ہماری ہے جو ذمہ کچھ ہو داری رہا ہے، ہے۔ ہاں۔ ہمارا منصب ہے، ہم جو دین کے خادم ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ چیزیں قابل اصلاح ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں اتنی مرتبہ ہاتھ کھڑا کرو تو مدینے چلے جاؤ گے، ایسا نہ ہوگا تو ابھی ٹکٹ مل جائے گی، یہ اس طرح کی باتیں، یہ آداب یہ جو میں خاص فکرہ آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے سنا ہوا ہے جی، کہ اتنی آواز نکالو کہ گنبد خضرا سے جا کے میں ٹکرا اس پر جائے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ میں بلند آواز سے ایسے کرنا کہ وہاں پہنچ جائے گی، ٹکرا جائے گی، یہ تو جملے ادب کے خلاف ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے 40 سال تک مسجد نبوی شریف میں حدیث پڑھائی ہے، تو وہ حدیث کا جو ورق تھا وہ بھی اتنے آرام سے پلٹتے تھے کہ اس کی آواز بلند نہ ہو۔ اس سے آپ دیکھیں گے وقت کے حاکم نے تھوڑی سی اونچی آواز میں بات کی تو انہوں نے حاکم وقت کو ڈانٹ دیا، فرمایا خبردار آہستہ آواز میں بات کرو، تمہیں نہیں پتا کس بارگاہ میں کھڑے ہو، اور آپ یہاں سے کہیں گے اتنی زور سے کرو تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ یہ تو جملے ادب کے صریحاً خلاف ہیں۔ آقا کریم جان رحمت علیہ السلام اللہ پاک کی عطا سے ہمارے دلوں میں ہونے والے خیالات بھی جانتے ہیں، جب آپ زبان سے کہتے ہیں وہ تو بہت دور کی بات ہے، بعد کی بات ہے، تو اللہ پاک کی عطا سے اللہ پاک نے ان کو کائنات کے علوم عطا فرما دیے ہیں، کوئی چیز ان سے پوشیدہ رکھی نہیں ہے، اور امتیوں کی بالخصوص، اور حضور یہ فرماتے ہیں کہ میرا امتی کائنات میں جہاں کہیں بھی ہو۔ اچھا، یہ جو خواتین کو کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے اور اس نہیں، طرح یہ تو پردے کے خلاف ہے نا، یہ بھی آداب کی بات ہوئی ہے۔ عورت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنا آپ ڈھانپ کے رکھنا ہے، اپنے اعضاء جو ہیں ان کو چھپانا ہے، تو اگر آپ اچھا یہ بتائیں، نعت خوانی میں نے دیکھا ہے ایک سٹیج کے کونے سے شروع ہوتے ہیں، یوں ہاتھ میں مائک پکڑا ہوتا ہے، ادھر سے وہ شعر پڑھتے اس کونے میں آتے ہیں، پھر ادھر سے ادھر جاتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ اس کی میں اجازت صاحب ایک بات عرض کروں، آپ نے تو وہ دور ہم سے بہت آسن دیکھا ہوگا، جب نعت خواں نعت پڑھتے تھے تو لوگوں کو زیارت ہوتی تھی، یعنی وجہ طاری ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ جی، خلوص ختم ہو گیا۔ مقصد اگر صرف داد وصول کرنا ہے تو پھر آپ وہ ذوق اور وہ خلوص اور وہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ ٹھیک، اچھا جی، سورہ مبارکہ پہ پھر دوبارہ ہم آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک پہ۔ جب اس صورت میں دیے گئے احکامات پہ عمل ہوگا، جی جی، اس کے کیا کیا نتائج آدمی کی روح پہ مرتب ہوں گے اور ان کے گھر میں کیا نتائج مرتب ہوں گے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اچھے اعمال کا براہ راست انسان کی ذات پر اثر ہوتا ہے، فرسٹ آف آل، آفٹر دیٹ دی فیملی، پھر گھر والوں پر اثر ہوگا، پھر جب گھر میں خواتین اور بڑے چھوٹے سارے آداب سے چلتے ہوں گے پھر گھر میں آنے والوں پر بھی اثر ہوگا جی، اور ایک پوری فیملی جو ہوگی، ٹرائب جو ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پورے آداب گھر میں سکھاتے تھے، آپ جب گھر آتے تھے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ خود فرماتے تھے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ فرماتی ایک دن ایک زوجہ سو رہی تھی تو آپ نے کان مبارک میں عائشہ السلام فرما دیا، اچھا، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں شامل ہوتے تھے۔ یہ صورت جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمیں ماں کا کیا احترام کرنا ہے، بیوی کا کیا احترام ہے، شوہر کا کیا احترام ہے، بڑوں کا کیا احترام ہے، اور اپنے معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں کو ہم نے کس طرح درست کرنا ہے۔ مفتی صاحب، اثرات؟ میں سمجھتا ہوں غازی صاحب اس صورت پر عمل کرنے کی بدولت روحانی اثرات تو ہونے ہی ہونے ہیں، آپ یقیناً ہونے ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن آپ کا جو گھر ہے وہ عزت و عفت اور وقار کا اور حسن و جمال کا ایک آئیڈیل نمونہ بن جائے گا، سبحان اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معاشرے کے اندر آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا، ایک دوسرے کے اعتماد میں اضافہ ہوگا، احترام میں اضافہ ہوگا، اور پھر اس صورت کی اگر امپلیمنٹیشن قانونی طور پر ہو جائے تو معاشرے کے اندر سے بڑی بڑی برائیوں کا انسداد ہو جائے گا۔ شادیوں پہ بعض اوقات دیکھا ہے کہ غیر محرم ہیں اور جا کے گلے مل رہے ہیں، شادی کا موقع ہے، تو یہ ایکسیپشن ہے؟ بڑی ہی نازیبا بات ہے جی، اچھا جی، بڑی ہی نازیبا بات شادی ہے۔ کے موقع پہ بھی ہم خوشی کا بہت موقع ہے۔ جلدی سے مغربیت زدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، تھوڑا سا پیچھے مڑ کر دیکھ لیجئے ہمارے ماضی میں ہماری روایات، ہماری اسلامی اقدار کیا ہیں، ہماری تعلیمات کیا ہیں، اس میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ غیر محرموں کے ساتھ ایک خاتون گلے ملے، کسی طرح کا فنکشن۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لیتے تھے لیکن کسی اور سے ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اللہ، ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ امام الانبیاء، کپڑا، وہ چادر، کپڑا یا ٹب ہوتا تھا پانی اس میں آتا جو چھڑی مبارک تھی یا پانی، تو یہ انہوں نے ہمیں سبق دیا ہے۔ جب تک ہم آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور میں عرض کرتا علامہ ہوں صاحب اس بہت چینل کے شکریہ، ذریعے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا آپ کا، مفتی صاحبان آپ کا بھی دونوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا۔
سر اور داڑھی کے بالوں کی حفاظت کے لیے آج کل یہ سر کے بالوں کی حفاظت کے لیے بہت شیمپو اور یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ سرسوں یا کھوپرے کے تیل پر باوضو 41 مرتبہ سورہ واللیل، یہ 30ویں پارے کی سورہ ہے، مبارکہ ہے، اس کو دم کر لیں۔ اس تیل کو روزانہ سوتے وقت سر پر مالش کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دن عمل کرنے سے سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے داڑھی کے بال گرنے لگیں تو اس کے لیے بھی یہ عمل بہت مفید ہے۔ شرط یہ ہے کہ ابوالآخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ مراد سیدنا خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ نور میں دیے گئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں میں ہماری بہنیں، بیٹیاں، بہو جو ہیں ان کو اس کی تعلیم دینی بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین کرام، جو ہمارے مجاہدین، جو ہمارے فوجی حضرات اس وقت بارڈر پہ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اور کل کوئٹہ میں رات کو جو سانحہ ہوا ہے اس کے شہداء جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ان معصوموں کا جن کا کوئی قصور نہیں تھا، سوئے پڑے جن پہ حملہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو بھی جو صبر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن چین کا گہوارہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس پاکستان میں وہ درد دل رکھنے والے حکمران دیانتدار عطا فرمائے جو ان لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کریں، اور جو دہشت گردوں کے سرپرست براہ راست یا بالواسطہ نہ بنے، وہ دیکھیں کہ ہم کس کس جگہ کن کن لوگوں کو ہم نے ذمہ داریاں دینی معاملات میں دی ہوئی ہیں۔ ناظرین کرام، بڑی تلخ بات کرنے لگا ہوں لیکن میرے یہاں پہ آئی ہوئی ہے، ہمیں اپنی ڈیفنس سوسائٹیاں جتنی ہیں، ہمیں جتنی ہماری ماڈرن سوسائٹیاں بنتی ہیں، وہاں پہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کن لوگوں کو دینی جو مناسب ہیں وہ دیے ہوئے ہیں، اور کہیں ان کی وجہ سے تو یہ ساری تقریب کاری نہیں ہو رہی۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اس نعرہ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ سب میرے ساتھ مل کے نعرہ لگایا کریں، پاکستان زندہ باد۔